الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یبدیہ العطا والجود اذ کل موت منتقط سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والخصم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على السيد أهل ما في الوجود سر العافية كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه فيكون في المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور عزیزان گرامی، میں تقریر کے آغاز ہی میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی، یہ آیت تقریباً آپ سب کو یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی مگر میں احتیاطاً ترجمہ عرض کیے دے رہا ہوں، اور ہمیشہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں خصوصی مجموعوں میں یہ بات ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ کلام مجید کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ جب کرنا مقصود ہو تو مترجم کو دونوں زبانوں پر برابر کا عبور ہونا چاہیے، لغت میں، ضرب الامثال میں، محاوروں میں، محل استعمال میں، پھر یہ ہے کہ وہ لفظ کے مزاج سے واقف ہو۔ لفظ مردہ نہیں ہوتے، لفظ بھی زندہ ہوتے ہیں، اور لفظوں میں بھی زندگی کی حرارت ہوتی ہے۔ ہر لفظ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر جگہ استعمال کیا جا سکے۔ بازاروں میں استعمال کیے جانے والے لفظ الگ ہیں، لشکروں میں استعمال ہونے والے لفظ الگ ہیں، صنم قدوں کے لفظ الگ ہیں، مسجدوں کے الگ لفظ ہیں، لیکن ممبر پر ہر لفظ کا استعمال نہیں ہوتا۔ الفاظ تو کسی بھی خطیب یا شاعر کے آگے صف بصف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جس لفظ کو چاہے چنے، جس لفظ کو چاہے منتخب کرے، جس لفظ کو چاہے عرش پر لے جائے، جس لفظ کو چاہے منقلب کر دے، لیکن ممبر پر صرف وہی لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کے نسب بھی درست ہوں، جن کی نسلیں بھی درست ہوں، اور پھر خطیب اور شاعر ان الفاظ کو حکم دیتا ہے کہ جا کے کوثر و تسنیم پہ نہا کرا، تجھے صاحبان تطہیر کے ذکر کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ ایسے میں یہ جو ترجمے ہیں قرآن مجید کے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی جملے کو میں تمہید بھی کر رہا ہوں، اور پھر ایک 6 حرفی لفظ پر میں آج تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ہی حرف ہیں اس لفظ میں اسی پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی لفظ آپ قرآن میں دیکھ لیں تو قرآن کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ اب میرا مجمع علم دوست ہے، میں وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا، میری تقریر 60 منٹ میں پوری ہو جانی ہے مجھے۔
قرآن نے جب کبھی کسی لفظ کا انتخاب کیا تو اس نے لغت کو پیش نظر نہیں رکھا. بہت سمجھے. اب اگر قرآن کا ترجمہ کوئی لغت میں دیکھ کے کرنا چاہتا ہو تو اس کے ترجمے پہ حرف گیری مناسب ہے، اس لیے کہ لغت میں ایک لفظ ہے حج، جس کے معنی ہیں ارادہ. اب اگر اس مجلس کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ اب آپ کا کیا حج ہے تو یہ جملہ محمل ہے. قرآن لفظ لے کے جب اپنے معنی میں استعمال کرتا ہے تو پھر وہ معنی جو لغت میں تھے وہ معنی لغت کو واپس نہیں کرتا، نہیں مانا. اسی طریقے سے لفظ زکوٰۃ، اس کے معنی ہے نشو و نما لغت میں، لیکن قرآن نے جب اپنے معنی میں استعمال کیا تو اس کا مفہوم کچھ اور کیا. جب یہ دو حرفی لفظ حج ہے، جین حج کو استعمال کیا تو اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہے، پورا طریقہ ہے، پورا اصول ہے کہ حج ہوتا کیا ہے. تو یہ جو لغت کے معنی ہیں اس کو واپس نہیں کیا. بس یہ میں اتنی سی مختصر تمہید دے کے یہاں سے گزر جانا چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کی نظر میں رہے. اب جو جتنے مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، اور نہیں معلوم کس کس گوشے سے دنیا کے تفسیروں کی آواز اٹھ رہی ہے، یہ تفسیریں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن حقیقت تفسیر کے لیے آپ کو جانا وہیں پڑے گا جہاں علم بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے یہ میں کہنے کے موقف میں ہوں کہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک کہ وہ پردہ غیب سے باہر نہ آ جائے، اس وقت تک ترجمہ ممکنات میں سے نہیں ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد. میں احتیاطاً یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. احتیاطاً ہے یہ حقیقی ترجمہ نہیں ہے. ایک احتیاطاً میں اس واسطے کہ ہمارا بھی زبان کے لوگ نہیں ہیں، مگر یہ چاہتا ہوں میں کہ ذرا قریب پہنچ جائے. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، خارج کرتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. سادہ سی آیت ہے. اس میں ایک لفظ میرا محور بن رہا ہے تقریر کا، اور وہ لفظ ہے ولی. وہ لفظ ہے ولی. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. یہ ایک لفظ آج 1430 بلکہ 31 برس سے مورد گفتگو ہے، گفتگو کا محور بنا ہے، لیکن آج تک کسی کو ولی کے صحیح معنی اور اس کے صحیح مفہوم اور اس کی صحیح معرفت کا نہ ادراک ہے نہ اندازہ ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ عالم اسلام نے بہت سارے الفاظ ایسے لے لیے اور اپنے اپنے چاہنے والوں کے نام کر لیے جن میں وہ صفت ہی نہیں تھی. میری تقریر میں جو چیزیں ہیں میں اسے اتنا کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کچھ میرے سنو سال کی تہذیب بھی میرے ساتھ چل رہی ہے. میں نوجوانوں کی زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا. میں کس زبان سے کہوں کہ جس میں صداقت نہ ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میرا روح سخن کسی طرف نہیں ہے، میرا روح سخن کسی طرف نہیں ہے. میری تقریر شفاف پانی کی طرح صاف ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور اسے یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے، میں اسے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا. اب ایسے بہت سارے لفظ ہیں، بہت سارے لفظ ہیں. امام، یہ لفظ کس کے لیے مخصوص ہے، کہاں استعمال ہونا چاہیے، یہ آپ کی نگاہ میں ہے. لیکن ہم نے اپنی اپنی محبتوں سے بہت ساروں کو یہ لفظ دے دیا. امام غزالی کہا کہ نہیں کہا، امام فخر الدین رازی کہا کہ نہیں کہا، امام ابو حنیفہ کہا کہ نہیں کہا. بہرحال اپنا اپنا ولولہ ہے، اپنا اپنا حوصلہ ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن ولی ایک ایسا لفظ ہے، یہ ولی ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس میں وہ صفات نہ ہوں تو اس لفظ کا استعمال مناسب میں کیا کہوں جائز نہیں ہے. ایک اور بھی لفظ تھا میرے پاس مگر میں احتیاط ممبر کے لیے صرف اتنا کہوں جائز نہیں ہے.
اب ہزاروں معنی لوگوں نے دریافت کر لیے، ولی کے معنی دوست ہیں، ولی کے معنی تقرب ہیں، یہ ہوں گے، لیکن جن معنی میں منبر پر ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جس معنی میں ہماری زبان پر ولی کا لفظ آتا ہے، اس میں کم سے کم یہ صفت تو ہونی چاہیے کہ گھوڑے کے ایک رکاب پر پاؤں رکھ کے دوسرے رکاب پر پاؤں رکھنے تک نہ صرف یہ کہ قرآن پوری نظر سے گزرے بلکہ سارے قرآن کے مفہوم و مفاہیم پورے نظر سے گزرے۔ یہ میں کم سے کم کہہ رہا ہوں، کم سے کم اتنا تو چاہیے۔ اس کے آگے کتنی وسعتیں، آج میں 2 اصطلاحات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے تقریر 4:30 پر شروع کی ہے، غالباً 28 منٹ پر۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں اتنی تقریر کروں گا۔ ولایت کے ساتھ میں ذرا سا اضافت سے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی۔ یہ چیزیں چونکہ عام طور پر مجالس میں کم بیان ہوتی ہیں، پہلے تو ہر مجلس میں یہی اصول تھا، اسی طریقے سے گفتگو ہوتی تھی، چونکہ میں شہید ثالث کے مزار پر تقریر کر رہا ہوں آج، اس لیے اگر اس حق کو نہ پیش کیا جائے جو ولایت کا حق ہے تو مجھے منبر پر بیٹھنے کا حق بھی نہیں حاصل۔ اور لوگ ظاہر ہے کہ لوگ ظاہر میں جدا طرز بیان رکھتے ہیں، کینہ و بغض و حسد دل میں نہا رکھتے ہیں، جھوٹ چل جائے گی کاذب جو گما رکھتے ہیں، اور بھی لوگ مگر منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ جب تک کہ یہ نہ ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا حق۔ ولایت تشریعی اسے کہتے ہیں کہ جہاں ساری شریعت کا مدار و قرار ولی کے اختیار میں ہو۔ کسی کو شریعت میں مداخلت کا اختیار ہے ہی نہیں، مگر اس کا سارا اختیار ولی کے ہاتھ میں ہو۔ نبوت تو ختم ہو چکی، اب ولایت جاری و ساری ہے۔ میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، غدیر آپ کی رگوں میں رواں دواں ہے۔ جب تک کہ اختیار، مثلا آسان کر دو مسئلے کو، اگر کوئی شخص حج کو جا رہا ہو اور راستے میں اس کی ملاقات امام سے ہو گئی، امام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مولا حج کو جا رہا ہوں۔ امام نے کہا راستہ پرخطر ہے، لوٹ جا۔ حج زندگی میں شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے، عموماً 1 مرتبہ جب شرائط پوری ہو جائے۔ وہ جا رہا تھا، جب اس کے پاس شرائط مکمل ہو گئی تھی، امام نے کہا راستہ پرخطر ہے، واپس لوٹ جا۔ آیا واپس، اگر واپس نہ لوٹے تو اطاعت امام سے محروم۔ غور فرمائیے، آپ غور فرمائیے، بڑی منصفانہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تعداد حاصل کرو، منصفانہ۔ اگر اطاعت امام نہ کرے تو ایمان گیا، دین گیا، دنیا گئی، آخرت گئی۔ واپس لوٹ گیا، گھر پہنچا، یا حالات سازگار نہ رہے، یا اتنے پیسے نہ رہے، یا صحت نہ رہی، یا موت نے فرصت نہیں دی، مر گیا، کیا وہ ذمہ دار ہے؟ اس لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ اس نے حکم امام کی پوری اطاعت کی ہے، پورا اتباع کیا ہے۔ امام کو اختیار ہے کہ کب کس پر وجوب ہے تو اس کو بھیجے، کب کس کو وجوب نہ ہو تو اس کو واپس لے لے۔ اس کے سوا چاہے کوئی کسی مسند پہ بیٹھے، جی مظاہر ہے، کوئی کہیں بیٹھے، اس کی نشست و برخاست سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ جو ایسا بیٹھے تو پھر بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ ایک صلوات شاہ فرمائے بر محمد و آل محمد۔ میں بہت زیادہ وقت ولایت تشریعی پہ نہیں دینا چاہتا، میں موضوع قرار دینا چاہتا ہوں ولایت تکوینی کو۔ تکوین اس کو کہتے ہیں، میں میرے ہم سنوں کے لیے نہیں اور معرفت آشنا حضرات کے لیے نہیں، نئی نسل کے لیے یہ شرح دے رہا ہوں۔ یہ کائنات نہ تھی، یہ لوح و قلم نہ تھے، یہ ستارے
نہیں تھے، آسمانوں کے شامیانوں پر ابھی ستاروں کی قندیلیں نہیں جگمگا اٹھی تھیں، ابھی ماہتاب کا چہرہ روشن نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی سورج اپنی پوری قوتوں کے ساتھ جلوہ فکن نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی، دریاؤں کو اذن روانی نہیں تھا، یکایک ارادہ الہی نے کسی کے وسیلے سے اس کائنات کو خلق کر دیا۔ سادہ سا جملہ ہے، خلق کر دیا، اور اس کائنات کو خلق کر کے پھر اس میں انتظام و انصرام کیے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمین پہ سب سے پہلے سبزے نے اپنی بساط بچھائی، بے انتظار بارشوں کے بعد جب دریاؤں کو اذن روانی مل گیا، اور اس کے بعد پیڑ پودوں نے اپنی چوپال ڈال دی، بلبل و پپیہے نے اپنے اپنے نغمہ سنگیوں سے مدح سرائی کرنی شروع کر دی، یہ کیفیت تو آ گئی، لیکن یہ زمین ترستی تھی۔ آپ بتائیے کہ یہ سب کچھ تو ہو، اور اگر ابھی انسان کے قدم نے ان زمینوں پر چلنا نہ شروع کیا ہو، زمین نے اگر ابھی انسان کے قدم نہ چومے ہو، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی بانجھ کی مانگ ہو۔ جی، کسی برہن کی ایسی مانگ ہو جو اپنے مانگ کے لیے کسی کے قدم تلاش کر رہی ہے۔ یہ کائنات سب کی سب اگر راست خلق ہوئی تو ایک جملہ میں کہہ دوں، شاید میری تقریر کچھ ادھوری سی رہ رہی ہے، میں آگے بڑھ نہیں پاؤں گا۔ ظاہر ہے ذات واجب نے خلق کیا، ذات واجب کو اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک محل فکر لے کے چلیے تو پھر ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی خواہش یہ ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ آپ نے قبول کر لیا اس جملے کو، اس کی خواہش یہ ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ اس خواہش نے ارادے کو خلق کیا۔ جی، اس خواہش نے ارادے کو خلق کیا۔ خواہش سے پہلے کیا تھا یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ خواہش تو کس نے پیدا کی؟ صاحبان معرفت میرے اس جملے کو اٹھائیں، شاید کھل نہیں رہا ہے جملہ، مگر میں کھول دوں گا۔ میں آہستہ اس خواہش کو کس نے پیدا کیا؟ ذات واجب کی ذات میں ایک جوہر نے خواہش کو پیدا کیا، خواہش نے ارادے کو پیدا کیا، ارادے نے لفظ کو تخلیق کیا، لفظ نے جب کن کہا تو ساری چیزیں یہ سب کچھ ہو گئی۔ لیکن پوچھوں تو صحیح کہ یہ ارادے کا مورد کون ہے؟ ذرا سا ادق ہو رہی ہے نا تقریر، ذرا سا ادق ہو رہی ہے تقریر۔ تو ارادے کے وارد ہونے کے لیے کسی کا قلب ہونا چاہیے، جس پر ارادہ وارد ہو اس کو کہتے ہیں مورد مشیت۔ جس پر مشیت نازل ہو اس کو کہتے ہیں مورد مشیت۔ وہ مورد مشیت جب تک کہ کائنات ہے اس کو باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ شب قدر میں جب قدر کی منزلیں آتی ہیں، نازل ہونے کی منزلیں آتی ہیں، کسی کے قلب پر تو نازل ہوتی ہوگی نا، اور جس کے قلب پہ نازل ہوتی ہیں اسی سے تو آپ رجوع ہوتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا ایمان۔ ایک صلوات نشاط فرمائے بال محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوات۔ جس کے پاس یہ صلاحیت و قدرت ہے، جس کے پاس، تو اسی کے وسیلے سے دیکھیے دو باتیں ہیں، آپ جس کو چاہیں چن لیں، یا تو خود اس نے بنائی ہو دنیا، یہ بھی آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن آپ مباحث میں آتے آتے طے کریں کہ کیا ہوا۔ یا تو خود اس نے بنائی ہو دنیا، یا پھر اس کے وسیلے سے بنی ہو دنیا، اور یوں بنی ہو کہ اس کے پاس ہر جز کا علم ہو، جز کا، میں کل کا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جز کا، تمام اجزاء عالم کا علم ہو۔ نہیں، یہ تو علم دے دیا، اجزاء عالم کا علم آ گیا۔ حضرت لقمان سے بوٹیاں بات کرتی تھیں،
تمام بوٹیاں بات کرتی تھی حضرت لقمان سے. وہ کہتی تھی کہ میں اس چیز کے لیے مفید ہوں، اس چیز کے لیے مضر ہوں، اس مرض کے لیے شافع ہوں، اس مرض کے لیے نہیں ہوں، یہاں تریاق ہوں، یہاں زہر ہوں. بوٹیاں بات کرتی تھی حضرت لقمان سے، لیکن علی سے کوئی بوٹی بات نہیں کرتی تھی. اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی الزام آ جائے، جملہ میرا ابھی ادھورا ہے. علی سے کوئی بوٹی بات نہیں کرتی تھی، کوئی بوٹی بات نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی خرد کلاں سے بات کرے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی مجبور مختار کے آگے لب کشائی کرے. کوئی بوٹی علی سے بات نہیں کرتی تھی، چپ دیکھتی رہتی تھی، تکتی رہتی تھی کہ اگر اب وہ مختار حکم دے تو میں اپنی صورت شکل تو اپنی جگہ رکھوں لیکن تاثیر کو بدل دوں. میں شاید پہنچا نہیں پا رہا ہوں آپ تک کے، اس لیے کہتے ہیں کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی. یعنی اختیار کل جس کے پاس ہو وہ ہے ولی. اب میں نہیں جانتا کہ یہ لفظ اور کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. امتداد زمانہ ہے، میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہاں یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لفظ بہت جگہ استعمال ہوئے، یہ لفظ اور صحیح. لیکن جب کبھی کوئی کہے بھئی آپ کو بہت سارے اولیاء مل جائیں گے، آپ تو گلی گلی مل جائیں گے، یہ فلاں ولی ہیں، یہ فلاں ولی ہیں، یہ فلاں ولی ہیں، یہ فلاں ولی ہیں، یہ فلاں ولی ہیں. اولیاء کی یوں تو کثرت ہے. کوئی ولی اسی وقت ہو سکتا ہے جو ولایت تکوینی کی دہلیز پر اپنے سر کو خم کر دے اور اس کے پاؤں پہ ابو تراب کے قدموں کی خاک پڑی ہو، تو پھر وہ صاحب کشف بھی ہے، صاحب کرامت بھی ہے. ورنہ تو سب شہرتیں ہی شہرتیں ہیں. وہ تو سب شہرتیں ہی شہرتیں ہیں. میں ظاہر ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں ولایت تکوینی کی پوری شرح تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جا بجا آپ نے دیکھا ہے کہ ولایت تکوینی نے اپنا اظہار کہاں کہاں کیا ہے، کہاں کہاں کیا. اس کو رکھیے، آپ آگے بڑھوں تو اس تک بھی آؤں، لیکن ذرا سا یہ 2 جملوں تک آپ میرے ساتھ چلے تو میں تقریر کو ایک پہلو دے کے آگے نکل جاؤں بہت تیز. کہ کسی نے پوچھا امیر المومنین سے، یا علی انسان کی زندگی کا حساب کیسے کیا جا سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کیا مسئلہ ہے، پہلے سال گن لے، پھر اس کے بعد مہینے گن لے، اس کے بعد دن گن لے، اس کے بعد ساعتیں یعنی گھنٹے گن لے، اس کے بعد دقیقے یعنی منٹ گن لے، اس کے بعد ثانیے یعنی سیکنڈز گن لے، اس کے بعد پل گن لے، لمحے ملی سیکنڈ پل گن لے، اور اس کے بعد کہا اس کے بعد ہین گن لے. ہے یہ نون. میں آپ کی پوری توجہ کو خود توجہ سے دیکھ رہا ہوں. تو کہا یا علی سال سمجھ میں آئے، مہینے سمجھ میں آئے، دن سمجھ میں آئے، ساعتیں سمجھ میں آئیں، دقیقے سمجھ میں آئے، ثانیے سمجھ میں آئے، لمحے سمجھ میں آئے، یعنی پل سمجھ. یہ ہین کیا ہے؟
یہ لفظ ہمارے پاس نذیر باقری ہیں، آقا سروش ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، ان کے پاس لغت خود ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ یہ لفظ ہمارے پاس بھی ہین استعمال ہوا ہے، ذرا سی اضافت کے ساتھ ہم دستاویزات میں لکھتے ہیں ہین حیات۔ جی ہین کہیں ہین کیا ہے؟ تو علی نے کہا کہ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے، سانس کی آمد و شد بھی رک جاتی ہے، پلکیں جھپکنا بھول جاتی ہیں، نبضیں تھرکنا بھول جاتی ہیں، زندگی کے آثار ظاہراً مفقود ہو جاتا ہے۔ بہت سنیے، اگر آپ نے اس جملے کو چھوڑ دیا تو پھر میں آگے تفصیل نہیں کر سکوں گا۔ زندگی کے آثار مفقود ہو جاتے ہیں تو ابھی نفس سپرد نہیں، ابھی ذرا سی نفس میں حرارت باقی رہتی ہے۔ اگر اس دوران بھی کوئی میری ولایت کا اقرار کر لے، اگر ہین میں منٹ نہیں، سیکنڈ نہیں، ملی سیکنڈ نہیں، ہین میں کہ جہاں آثار ظاہر نہیں ہے مگر ابھی اندرونی طور پر تھوڑی سی حرارت ہے، جہاں دل و دماغ میں ابھی تھوڑا سا ارتباط ہے، اگر اس میں بھی کوئی میری ولایت کا اقرار کر لے تو میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں 77 برس کا بوڑھا اتنی قوت سے تقریر کر رہا ہوں، ایک باواد بلند صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل۔ اگر میری ولایت کا اقرار کر لے تو اس کی شفاعت کا میں ضامن ہوں۔ اس کی شفاعت، میں رک جاؤں، صاحبان دانش شفاعت بخش دیے جانے کو نہیں کہتے، شفاعت کے معنی ہے پستیوں سے بلندیوں کی طرف نکالنا، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں میں لانا۔ یہ شفاعت صرف مرنے کے بعد یا پھر قیامت تک منحصر نہیں ہے، شفاعت تو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتی ہے۔ کوئی ایمان کی ایک منزل سے اٹھتا ہے، دوسری منزل میں پہنچتا ہے، دوسری منزل سے اٹھتا ہے، تیسری منزل میں پہنچتا ہے۔ شفاعت اس کو کہتے ہیں جہاں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لایا جائے۔ جو شفاعت کر سکتا ہے وہی ولی، جو شفاعت کر سکتا ہے وہی ولی، جو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لا سکتا ہے وہی ولی۔ اور اب اگر جس کا دامن چھوٹ گیا، آج مجھے وہ شعر تو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، مگر انیس نے کہیں بڑی خوبی سے یہ کہا ہے کہ یہ ہاتھوں میں جو ہماری لکیریں ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ علی کا ہاتھ دامن ہاتھ میں آئے تو چھوٹنے نہ پائے، اسی لیے تو لکیریں دی ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو جب وہ ولی ہاتھ میں آ جائے، اس کا دامن ہاتھ میں آ جائے، شفق دھنک مہتاب گھٹائیں بجلی نغمے تارے پھول، شفق دھنک مہتاب گھٹائیں بجلی نغمے تارے پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ آئے تو وہ دامن نہ چھوٹے۔ اور اگر وہ آ جائے تو میں یہاں سے ایک پہلو اور اختیار کروں، میرے پاس وقت ہے، اتنا بھی نہیں ہے مگر میرے پاس وقت ہے کہ میں تقریر کو مسلسل کر سکوں، مکمل کر سکوں۔ عزیزان گرامی، چار کیفیتوں کو آپ سن لیجیے۔ ایک کیفیت ہے معجزہ، دوسری ہے نہیں میں الٹی کہہ گیا، ایک ہے استدراج، الف سین تے دال رے الف جیم، استدراج۔ دوسری صفت ہے آن عین واو نیم نون، تیسری ہے کرامت، اور چوتھی ہے معجزہ۔
استدراج اس کو کہتے ہیں. آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، یہ بنارس میں ہو یا گنگا کے کنارے ہو، فلاں سادھو نے یہ کیا، فلاں سادھو نے یہ بتا دیا، لوگ اتنی دور کیوں جائیں. فرعون کے دربار میں ساحروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گیا. یہ استدراج ہے، یہ استدراج ہے. بادام ہوں، کاجو ہوں، اخروٹ ہوں، کوئی کھائے بدن فربا ہوگا، یہ اس کی صفت ہے. لیکن چوری کا کھائے تو خون میں خلل پیدا ہوگا. پورے سامعین جانتے ہیں کہ ولادت کے لیے پروسیس کیا ہے، لیکن وہ 2 بول عفو کے ہو جائیں تو پھر خون کیا ہو جاتا ہے اور نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے. استدراج ایک عمل کا نتیجہ ہے. اس نے تزکیہ نفس کیا، اس کو وہ صلاحیت حاصل ہو گئی. اور اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے بچوں کو دیکھا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. اس کو عام طور پر ہمارے پاس اردو میں گھریلو زبان میں روزمرہ میں کالی زبان والا بھی کہتے ہیں بچے کو کہ وہ جو منہ سے کہتا ہے ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے. ایک سلوات ارشاد فرمائیں، مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. یہ آبروئے خطابت ہیں. اب خدا ان کو سلامت رکھے، ان کو اور عروج عطا کرے، بام عروج پہ پہنچیں گے. یہ مجھے نظر نہیں آتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خطابت کہیں بھٹک رہی ہے. حیدرآباد میں آج کل کم آ رہے ہیں تو خطابت کی شرمیں جھیل گرانے لگی ہے. ایک سر بات ارشاد فرمایا محمد عام کہتے ہیں کہ جہاں بچوں میں یہ صفت پائی جائے، بچے ذرا بڑے ہو جاتے تو یہ صفت چلی جائے. کرامت اور معجزہ یہ 2 چیزیں ہیں. کرامت اس وقت ہوتی ہے جب جس کو کرامت کا اظہار کرنا ہوتا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ معصوم کی دہلیز پر سجدہ ریز ہے. ہر ایک سے کرامت نہیں ہوتی. جب تک کہ وہ معصوم سے متمسک نہ ہو جائے کرامت اس سے سرزد نہیں ہو سکتی. استدراج اگر کرامت کے مقابل میں آئے گا تو مار کھائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. کرامت معجزے سے ٹکراتی ہی نہیں ہے. کرامت معجزے سے ٹکراتی نہیں ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ مقدس ارزبیلی سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ سرکار رسالت کی حدیث درست ہے کہ بنی اسرائیل کے میری امت کے بعض افراد بنی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے حدیث. تو کم کر اس پہ دلیل کیا ہے؟ مقدس اس وقت باغ میں بیلچہ لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے بیلچہ پھینک دیا، بیلچہ اژدہا بن گیا، انہوں نے پکڑ لیا، وہ واپس دے. کیا اس سے تو برابری ثابت ہوتی ہے، فضیلت نہیں ثابت ہوتی. کہا موسیٰ جھجکے تھے، میں جھجکا نہیں. تو معصوم سے پیوست ہونے میں، معصوم سے متمسک ہونے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب معجزہ تو صرف اور صرف معصوم سے متعلق. لیکن معجزے اور بھی انبیاء سے ہوئے ہیں. معجزہ ولی تکوینی کا بھی ہے. میں ذرا سا ایک جائزہ یہ لے لوں، پھر سیدھے تھوڑی دور چلوں، پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. عیسیٰ کے سامنے ایک لڑکی لائی گئی. عیسیٰ نے کہا یہ شب ضفاف مر جائے گی، مری نہیں. لائی گئی، پھر کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا. عیسیٰ نے کہا صدقہ دیا ہوگا. تمام انبیاء کی نظر سوائے خاتم کے، خاتم معصوم مطلق ہے، محمد معصوم مطلق ہے، تمام انبیاء کی نگاہ لوح محفوظ اثبات تک ہے. محفوظ اثبات پھر مشکل پڑ گئی مجھے اصطلاح دینے میں. محفوظ اثبات اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک لوح ہے جس پر واقعات کو لکھا جاتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے، پھر تحریر کیا جاتا ہے. جیسے آپ کی لوح محفوظ اثبات پر واقعات لکھ دیے گئے، آپ نے صدقہ دیا اور وہ مٹا دیا گیا، پھر اس واقعے پہ دوسرا واقعہ لکھ دیا گیا. تو جب عیسیٰ سے کہا گیا تو عیسیٰ کی نظر
ایک مرتبہ لوح محفوظ اس بات تک اٹھی، کہا اس نے صدقہ دیا اس لیے بچ گئی. اور انبیاء کی نظر صرف لوح محفوظ اس بات تک ہے، لیکن معصوم مطلق کی نظر لوح محفوظ پر ہے. وہ اگر ہوتے تو کہتے کہ یہ لڑکی مرنے والی ہوگی لیکن صدقہ دے گی اور بچ جائے گی. یہاں تک یہ بات ہے. یہاں تک تو میں نے عمومی ایک بات کہہ دی، لیکن انہی معصومین میں، اب میں فضائل میں نکل جاؤں گا نام لے کے، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں، مجھے دور تک انہی معصومین میں جو مرکز عصمت ہے، میں نہیں پہنچا پایا، جس کی وجہ سے آپ نے نبوت کو پہچانا، جس کی وجہ سے شوہر کا تعارف ہوا، جس کی وجہ سے صلوات اللہ فرمائے پر محمد و آل محمد. آپ پہنچ گئے نا، آپ پہنچ گئے، ورنہ میں اسی فضائل میں رہ جاتا، اسی فضائل میں رہ جاتا. مولانا وہ آپ جو ابھی ارشاد فرما رہے تھے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ کا ذرا سا ہلکا اشارہ دے دوں، میرا مجمع خوش ہو جائے گا. ابھی مولانا غضنفر عباس صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک بہت اچھا گوشہ کہا. میں گوشہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، گوشہ وہ خود پڑھیں گے تو لطف زیادہ آئے گا آپ کو. میں ٹھہرا گونگی زمینوں کا خطیب، میں بھلا کیا بیان کر سکتا ہوں. وہ بات کہ جنت کے جو خریدار ہیں اس میں 4 تو معصوم ہیں، 4 تو معصوم ہیں اور فضہ معصوم نہیں ہے. اب اس کی شرح آپ انہی سے سنیے. رات میں وہ تقریر کر رہے ہیں، وہ یا آپ تقریر کریں یا آپ شرح کریں یا بعد میں شرح کریں. لیکن میں یہ عرض کروں کہ 4 روٹیوں میں 1 روٹی کا اضافہ کرنے والی کو تو 20% جنت مل گئی. 1 روٹی کی قیمت، 1 روٹی کی قیمت. اب وہ وائدین، محتسبین اور آپ کو نہیں معلوم جنت کے کیسے کیسے خواب دکھلاتے ہیں اور کیا کیا اس کے نقشے کھینچے جاتے ہیں. حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، محل ہوں گے، باغات ہوں گے، یہ سب. لیکن جنت کا پتہ کوئی نہیں بتاتا. سب ہتیلی میں جنت بتاتے ہیں، جنت کا پتہ کوئی نہیں بتاتا. مگر غالباً پہلے بھی میں کہیں اور کسی مجلس میں یہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آج میں عرض کر دوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے زائرین ہوں گے، اور اگر کچھ نہ بھی ہوں تو میری دعا ہے کہ حسین ابن علی جلد ہی ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں. جب آپ جائیں گے یا آپ جا چکے ہیں اور آپ دروازے پہ امام حسین کے کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں لکھا ہے اور آپ کے پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تو اب جب داخل ہونے کے بعد جہاں آپ داخل ہوئے وہی تو جنت ہے، اور جنت ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ جو ہے زینت دہ اورنگ جلالت و حسین، جس کا دستور ہے دستور محبت و حسین، جس کا آئین ہے آئین شرافت و حسین، جس کے ماتم سے ہے نبضوں میں حرارت و حسین. غم سے آزاد کیا، داد محبت دے دی، ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت. آنکھ کھلتے ہی 2 عالم کی امامت پائی، پاؤں پھیلانے کو آغوش رسالت پائی. ماں ملی فاطمہ زہرا تھی وہ قسمت پائی، دونوں ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت پائی. شان خلق حسن سب قبا ساتھ رہی، تیغ عباس کی زینب کی دعا ساتھ رہی. یہ ہے وہ مقام،
یہ ہے وہ مقام. مگر آخری مرحلے میں آتے آتے تقریر کو آخری لمحے میں لاتے میں ذرا آپ کو اختیار تو بتلا دوں ولایت تکوینی کا. اختیار تو بتلا دوں آپ کو کہ کیا اختیار ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کی سائنس، آج کی ترقی، آج جب سیٹلائٹس ہمارے پاس خلاؤں میں گردش کر رہے ہیں، آج جب ایک ایک لمحے کو حساب میں لیا جا رہا ہے، آج سب سورج کو مرکز کیے ہوئے ہیں. دا کمپلیٹ گیلیکسی، پوری کہکشاں، اگر یہ پوری مولانا کلی کے تبسم کا اگر ستارے سے ربط نہ ہو تو یہ کائنات کیسی؟ نسیم سحری سے بڑھ کے کون منافق ہوگا جو صبح دم کلیوں کو چوم کر جگہ دیتی ہے تو شام کو اپنے تیز ناخنوں سے اس کی پنکھڑیوں کو نوچ کے رفق زمین بھی کر دیتی ہے. اگر یہ ربط ایک کلی کے چٹکنے کی آواز کا ربط ستارے کی مسکراہٹ سے نہ ہو تو یہ کائنات کا ربط کیسا؟ یہ رب جس کو معلوم ہے وہ ہے ولی. اب آپ چاہے ولی کہے یا علی کہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد. جی منشے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. منشے نے کہا ہنس کے چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. ایک تبسم کی لکیر ستارے کا دل ہلانے کے لیے کافی ہے. یہ رب جس کو معلوم ہے وہ ہے ولی، اور جو ولی ہے وہ علی ہے. ظاہر ہے دونوں ہم رنگ ہے، ہم آہنگ ہے، ہم وزن ہے. مگر اگر ستارہ جنبش کر دے بات اور اگر سورج جنبش کر دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آخری حصہ میری تقریر کا، میرے پاس 10-12 منٹ اور ہیں، 2-4 منٹ مسائل کے ہیں. سورج اگر ہٹ جائے مرکز سے تو کیا ہو، اس گیلیکسی کا کیا ہو. مگر یہ نبی نے سورج کو ابھارا، ٹھیک ہے. معجزے نبی نے تو بہت سارے دکھلائے ہیں، بہت سارے. درخت سے کہا بھی نہیں، آ کے کہا کہ اگر آپ اس درخت کو جگہ سے حرکت کر دیں یہاں بلا دیں تو ہم ایمان لائیں گے. نبی نے کہا اب میں کہہ تو دوں لیکن مجھے معلوم ہے تو ایمان نہیں لاؤ. کہا نہیں تھا آنے کے لیے مگر درخت آ گیا. صاحب ارادے کا اثر تو ہر وجود پہ ہے، ہر وجود پر صاحب ارادے کا اثر ہے. ہر وجود پہ ضروری نہیں ہے کہ حکم ہو، ارادہ ہو کافی ہے. ان کے لیے ارادہ ہی حکم ہے. ذرا سا میں تاریخ کے ایک ورق پہ لے جا رہا ہوں. بچے ذرا سست پڑ گئے، وہ تشریح چاہتے ہیں، اس لیے میں زبان الگ کر رہا ہوں. اب تک تو میں ایک اور زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. کسی نے نہروان کے قریب آ کے کہا یا علی 9000 کا لشکر آ رہا ہے. اب میں شرح کم کروں گا، آپ پر تقریر کو چھوڑو. 9000 کا لشکر آ رہا ہے. کہا اس میں سے صرف 9 بچیں گے. ولایت تکوینی. نو 9000 کا لشکر آ رہا ہے. فرمایا اس میں سے صرف 9 بچیں گے. کہا یا علی دریا قریب ہے، پار کر کے بھاگ جائیں گے. کہا کسی کو پار نہیں کرنے دوں گا. کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا. اس کے بعد کہا یا علی 9000 کو قتل کرتے کرتے بڑی دیر ہو جائے گی. کہا شام نہیں ہونے دوں گا. ولایت تکوینی. کہا شام نہیں ہونے دوں گا. شام تو پروردگار کے اختیار میں ہے نا علی. نظام شمسی تو مقرر ہے نا، اس کو کب نکلنا ہے کب ڈوبنا ہے وہ تو اس کا مقدر ہو چکا نا.
لیکن جو ستاروں ہی کا نہیں پورے نظام شمسی کا مقدر بدل کے پھر لکھ کے اس کو کہتے ہیں علی. میں شرح کر رہا ہوں, میں بڑی آہستگی سے شرح کر رہا ہوں. یہ تو میں نے مقصر ہونے کا ثبوت دے دیا صرف اتنا ہی جملہ کہہ کے. جملہ اتنا نہیں ہے, وہ ایک سورج کی تقدیر بدلنے کی بات نہیں ہے وہ. یہ تو اگر میں کہہ دوں اور یہ کہہ کے ممبر سے اتر جاؤں تو مجھ پہ تو مقصر ہونے کا الزام لگ جائے, اس لیے کہ بات ہی میں نے ایسی کی ہے. صلوات شاہ فرمائے بر محمد و آلہ محمد. جنگ ہوئی, کبھی فرصت ہوتی تو میں جنگ کی تفصیلات بھی سناتا, انیس کے مرثیوں کے اعتبار سے بھی سناتا, دبیر کے بھی سناتا, لیکن آج میں اتنا کہوں جنگ ہوئی, معرکے کی جنگ ہوئی. ابھی کچھ لوگ باقی تھے. سورج کا قرص مغرب کی طرف تیزی سے چلا چاہتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ چڑھتا سورج بڑا آہستہ آہستہ نکلتا ہے, ڈوبتا سورج بڑی تیزی سے غروب ہوتا ہے. جیسے میں ابھی اس عمر میں بڑی تیزی سے آہستہ آہستہ نہیں, بڑی تیزی سے ڈوب رہا ہوں, ایسے ادھر سورج کا قرص بڑی تیزی سے غروب ہوا چاہتا تھا. ابھی کچھ لوگ باقی تھے. کہا شام نہیں ہونے دوں گا, اس پہ توجہ دے. ادھر اگر سورج کی آخری لکیر بھی غرق ہو گئی, شام ہو گئی, شام ہو گئی. ابھی ایک لکیر باقی تھی, آخری قتل ہوا. ادھر اب دیکھیے علی نے حکم نہیں دیا, صرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. یہ معجزہ آپ کا بارہا کا سنا ہوا ہے. میں اگر اس کو یہیں روک دوں تو میں نے کچھ نہیں کیا اس 9 سال میں. آپ کو کوئی تحفہ گل نہیں دے پایا حیدرآباد سے آ کے یہاں تک. اشارہ نہیں کیا, میں نے تو نہیں دیکھا کہ اشارہ کیا ہو, نہیں کیا. دیکھیے ان کے اشارے دکھائی کب دیتے ہیں, ان کے اشارے دکھائی کب دیتے ہیں. ان کے اشارے تو یوں ہوتے, کبھی نظر سے اشارہ, کبھی نگاہ سے اشارہ, کبھی ذہن میں اشارہ, کبھی زبان سے اشارہ, کبھی قلب سے اشارہ, کبھی نیت سے اشارہ, کبھی اشارے کے لیے بھی اشارہ. ان کے اشارے کہاں دکھائی دیتے ہیں, وہاں کہاں دکھائی دیتے ہیں ان کے اشارے. سورج تھم گیا, تھم گیا. غالباً مولانا میں اپنی زندگی کے کچھ سال لوٹا کے تاریخ کو گرفت میں لینا چاہتا ہوں. غالباً مجھے پوری ڈیٹ تو یاد نہیں ہے, غالباً 1978 کی بات تھی یا 77 کی بات تھی. مکمل سورج گرہن حیدرآباد میں ہوا تھا, کمپلیٹ سولار ایکلپس, 100% سولار ایکلپس. تو دنیا بھر کے سائنسداں, ڈاکٹر, سب حیدرآباد سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مقام تھا سرجا پور, وہاں مرکز تھا اس کا. وہاں دیکھنے کے لیے ملک کے گوشے گوشے سے سائنٹسٹ آئے تھے. ماہرین امراض قلب آئے تھے, ماہرین امراض دماغ آئے تھے, سائیکیٹرسٹ آئے تھے, لونیٹکس آئے تھے, پودوں کے ڈاکٹر, بوٹینیکل سائنٹسٹ آئے تھے, اینیمل سائنٹسٹ آئے تھے. بہت ہر علم و فن کا ایک سائنٹسٹ وہاں جمع ہو گیا. یہ دیکھنے کے لیے, غور سے مجھے سنیے, تیزی سے میں چل رہا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ سولار ایک وقت تھا, کوئی 5 بجے کا اس کا وقت مقرر تھا, کہ اس وقت جب سورج کا قرص پوری طرح سے ڈھک جائے تو کس وجود پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے پوری دنیا بھر سے سائنٹسٹ آئے تھے. خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پرندے اس اندھیرے میں جہاں شام کا سا دھندلکا ہو چلا تھا, پرندے آشیانوں کی طرف تیزی سے لوٹتے تھے. ایک جملہ پہلے کہہ دوں, آپ میں, ہم میں, ہر وجود میں اس کا ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے. ہمارے اندر ایک نظام ہے گھڑی کا.
جب بھوک لگتی ہے وہ گھڑی الارم دیتی ہے کہ کھانے کا وقت ہوا۔ اتفاق سے میری نگاہوں کے سامنے پورا مجمع ہے، اس پورے مجمع سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا انٹرنل کلاک سسٹم کہہ دیتا ہے کہ یہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کیا انسان اتنا مردہ تھوڑا ہی ہو گیا ہے کہ اس کا انٹرنل کلاک سسٹم اجازت نہ دے؟ یہ چیزیں کوئی تبلیغ کی نہیں ہیں، مبلغین اس تبلیغ کو چھوڑے ہیں، انسان کا انٹرنل کلاک سسٹم ہے، وہ عادی ہے۔ اور اگر آپ کبھی ادھر فار ایسٹ میں جائیں یا فار ویسٹ میں جائیں یا امریکہ جائیں یا ادھر بینکاک تھائی لینڈ ادھر چلے جائیں تو چونکہ وہاں جانے کے بعد میں وقت بدل جاتا ہے، اس کا اثر انسان کے انٹرنل کلاک سسٹم پر یہ ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے دن کو چلا تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے اندر تو رات ہو گئی، لیکن ابھی اگر وہاں دن ہے تو اس کو نیند تو آتی ہے لیکن دن بے چین کرتا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سب تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا انٹرنل کلاک سسٹم اس کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ اندر تو شام ہو گئی اور ابھی دن باقی ہے، تو وہ بے چینی رفتہ 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 ختم ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیٹ لیگ۔ یہ جیٹ لیگ ہے۔ اب معجزہ یہ نہیں ہے کہ علی نے سورج کو ابھارا، یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ معجزہ بھی شروع آغاز خطابت میں لوگ پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی پڑھتے تھے جب آغاز خطابت تھا۔ معجزہ یہ نہیں تھا۔ ولی تکوینی نے صرف سورج کو نہیں ابھارا، بلکہ جب وہ پرندے لوٹ لوٹ کے آشیانوں تک آتے تھے، جب وہ پرندے آشیانوں تک آتے تھے تو پھر واپس پلٹ کے چلے جاتے تھے۔ ان کا انٹرنل ظاہر تو شام ہو گئی تھی، لیکن انٹرنل کلاک سسٹم کہہ رہا تھا کہ ابھی شام نہیں ہوئی۔ یہ شام نہیں ہے، فریب شام ہے۔ یہ شام نہیں ہے، فریب شام ہے۔ وجود بے چین تھے، وجود بے چین تھے۔ علی نے یہ کیا کہ صرف سورج کو نہیں ابھارا بلکہ اس پوری کائنات میں میں رکوں، آپ احاطہ کیجئے، اپنی وسعت نظر کو دعوت دیجئے۔ میں یہ زمین نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سیارے عطارد، زہرہ، مریخ، یہ سب سیارے میں نہیں، پوری کائنات جس میں ایسی ہزارہا گیلیکسیز ہیں، اس میں ہمارا پوری نظام شمسی ایک سوئی کی نوک کے برابر نہیں ہے۔ اس کائنات میں یہ سائنس، یہ اثر حاضر کی تحقیق، اس پوری کائنات میں علی نے صرف سورج کو نہیں ابھارا، جتنی دیر نماز ادا کی سورج ٹہرا رہا۔ غور سے سنیے، میں شاید پہنچا نہیں پا رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا میں، ٹہرا رہا۔ تو جتنی دیر سورج ٹہرا رہا، کچھ تو وقت لگا ہوگا، کچھ تو وقت لگا ہوگا۔ جملہ آپ کے پاس میں امانتاً رکھا رہا ہوں، 1 منٹ کے بعد واپس لیتا ہوں اس جملے کو، اور پھر اس کے تعلق سے ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ تو وقت لگا ہوگا۔ یہ جو کچھ بھی وقت لگا ہے، یہ وقت کی تناب ہاتھ میں کس کے تھی؟ اب علی کو کوئی خالق اوقات کہے تو برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ولی کہتے ہی اس کو ہیں، ولی کہتے ہی اس کو ہیں۔ اور یہ نہیں، جملہ آگے ہے، میرا جملہ آگے ہے۔ اب جس کی جو اوقات ہو، علی خالق اوقات ہے، یہ کہتے ہیں تو برا ماننے کی کیا بات ہے کسی کو؟ اس میں غلو کی بات ہی کیا ہے؟ یہ تو بہت محتاط تقریریں ہیں تاکہ کسی کا ظرف اچھل نہ جائے، اس لیے بڑی محتاط تقریریں ہو رہی ہیں۔ کبھی دل کھول کے تقریر کروں تو پھر کہیے کہ علی ہے کیا؟ وہ بھی میری اور آپ کی حد ہے، علی تو اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ لامتناہی کی حد تک فکر تو نہیں جا سکتی نا، لامتناہی کی حد تک فکر تو نہیں جا سکتی، مگر یہ کہ سورج ٹہرا رہا۔
جتنی دیر سورج ٹہرا رہا. میں تو آپ سے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی بات کر رہا تھا کہ پرندے واپس آتے تھے، واپس پلٹ کے جاتے تھے. معجزہ یہ ہے کہ جتنی دیر سورج ٹہرا رہا، علی نے ہر وجود کے، کائنات کے ہر وجود کے انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی سے ریسٹارٹ کیا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کر سکے. کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کر سکے. اس آہستگی سے سارے نظام کو، ہر وجود کے نظام کو یوں ٹہرائے رکھا کہ کوئی وجود بے چینی نہ رکھ کر سکے. اور پھر اس کے بعد جب سورج کو اذن ملا، نہیں معلوم ابرو کے اشارے سے ملا، نہیں معلوم سورج چہرہ تک رہا تھا، نہیں سورج دیکھ رہا تھا کہ کب مرضی ہوتی ہے. سورج کو تو علم رہا ہوگا کہ کب کیا کہیں گے. اس اندازے سے جب وہ غروب ہوتا رہا تو علی نے پھر سے سب کے انٹرنل کلاک سسٹم کو لا کے وقت کے دامن سے یوں پیوست کیا، اور وقت کو لا کے وقت کے دامن میں اس آہستگی سے پیوست کیا کہ پیوند نہ لگے. اس آہستگی سے، اس احتیاط سے پیوست کیا کہ وہ پیوند نہ لگے. یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے ولایت. ارے مردے کو زندہ کر دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو عیسیٰ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن بات صرف اتنی ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ. علی کو قم بإذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قم بإذنی، میرے اذن سے اٹھ جا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ مقامات. یہ میں کوئی انہونی تقریر نہیں کر رہا ہوں. یہ تقریریں تو ہمارے لڑکپن، بلکہ ہمارے آغاز شباب تک، بلکہ کچھ اس کے آگے تک بھی ہر ممبر سے یہی تقریر ہوا کرتی تھی. مجھے نہیں معلوم یہ گزشتہ 30-35 سال میں کس کی نظر کس کو کھا گئی ہے. اب لفظ اپنا نسب نامہ بھول گئے. کیسے کیسے لفظ کن کن کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. خیر بہرحال دور بدل گیا. یہ دور ایسے نہ بدلے تو ظہور کی علامات کیسے ظاہر. مگر جب تک آپ ہیں، ایک آخری جملہ، پھر اس کے بعد مصائب پڑھ دوں گا. وقت ہو چکا میری تقریر کا. عباس افتخاری کی آمد یہ بتلاتی ہے کہ وقت تقریر ختم ہوا چاہتا ہے، مگر میں اپنے وقت کا پابند ہوں. میں نے اپنی تقریر خالق اوقات کے حوالے کر رکھی ہے. کسی کی کیا اوقات ہے مجھے کہہ دیں. مولانا آپ کے لیے 1 گھنٹہ چھوڑ رہا ہوں میں. نہیں، 1 گھنٹہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. آپ کے لیے میں ایک جملہ میری طرف سے تحفہ لیتے جائیے. ہمارا عقیدہ، ہمارے وجود میں عقیدے کے چراغ ہماری ماؤں نے جلائے ہیں. ہماری ماؤں نے جلائے ہیں. آپ حضرات کو سب کو یاد ہوگا، شام ڈھلے جب چراغ جلتے تھے تو ماں پڑھاتی تھی اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. یہ عقیدوں کے چراغ ہماری ماؤں نے جلائے ہیں. ہماری ماؤں نے بتایا ہے کہ زہرا کا گھر کیا ہے. ہماری ماؤں نے بتایا ہے کہ آل محمد کس کو کہتے ہیں. میں وہاں تک تو شاید نہ پہنچ سکوں، مگر یہ ایک جملہ ہی شاید مصائب کے لیے کافی ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو ایک جملہ ادا کروں، نہ چاہیں اور اسی پہ مجلس ہو جائے تو مجلس کو ختم کر دیں. شہزادی کونین کہ دہلیز آشنا لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. میں اس کے آگے اور آپ کے لیے کوئی رتبہ نہیں دے سکتا. یہ جو مجمع ہے، اور خاص طور پہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر بھی، یہ شہزادی کونین کی دہلیز آشنا ہے. آپ لوگ، آپ کو خاک دہلیز کا اندازہ ہے.
آپ کو اندازہ ہے کہ وہ دہلیز کیا ہوتی ہے کہ جہاں بلقیس آسما ہو وہ دہلیز ہے، جہاں شان خدا آیا ہو وہ دہلیز ہے، یہ وہ دہلیز ہے، اور دہلیز آشناؤں سے خطاب کر رہا ہوں۔ دو جملے بس، دو جملے۔ آج میرا جی بھی یہ چاہتا تھا کہ اس مہینے میں ایک اور بی بی کی بھی شہادت ہے، شہزادی ام البنین کی، جو مادر ابو الفضل العباس۔ ہمیں چاہتا تھا کہ دو جملے بس وہ مصائب کے پڑھ کے مجلس کو میں تمام کروں۔ امیر المومنین سے شہزادی کونین نے ام البنین کی تعریف کی۔ ایک دن حضرت علی سے یہ کہنے لگی، یا ابا الحسن، فاطمہ بنت حضان بہت اچھی خاتون، بہت اعلیٰ درجے کی خاتون ہے، بہت پاک نفس خاتون ہے۔ تو علی نے کہا، بی بی آپ کی زیارت کے لیے تو مدینے کی تمام عورتیں آتی ہیں، آپ نے خاص طور پر ان کا کیوں تذکرہ کیا؟ کہا نہیں یا علی، وہ جب بھی گھر میں آتی ہیں تو صحن میں سے ہو کر نہیں آتی تھی۔ تو علی نے کہا تو پھر؟ کہا وہ دیوار کو لگ کے، دیوار کو تھامے بڑی آہستہ دیوار سے لگے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے آتی ہیں۔ میں نے بارہا ان سے کہا کہ آپ تو ضعیفہ نہیں ہیں، کیوں دیوار کا تکیہ کیے ہوئے آتی ہیں؟ تو سر جھکا کے کہنے لگی، بی بی میں صحن میں سے اس لیے نہیں آ سکتی کہ صحن میں آپ کے نقش قدم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں میرے قدم اور میں آپ کے قدموں پر پاؤں رکھوں۔ ہو چکی مجلس ہو چکی، آپ پہنچ گئے۔ یہ ہے وفا، یہ ہے وفا، یہ ہے میری شہزادی ام البنین۔ آپ جانتے ہیں نا، نذیر باقری نے اپنے مرثیے میں کہا ہے، عباس جو نیزہ لے کے گئے تھے وہ ماں کی طرف کا ورثہ تھا، وہ ماں کی طرف کا ورثہ تھا۔ یہ ہے وفا۔ آخری جملے، جب بشیر آیا مدینے میں سناتے ہوئے، بشیر آیا اور اس نے سنائی کہ حسین شہید ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے، میں نہ بھولوں گا لوگوں کا مجمع، بچوں کا بڑھ کے پوچھنا کہ بشیر آنو محمد آئے، سبزہ آغازوں کا پوچھنا کہ بشیر خاتم آئے، کڑیل جوانوں کا پوچھنا بشیر علی اکبر آئے۔ میں نے سب سے کہا چلو مسجد نبوی میں چلو، وہیں سناتا ہوں۔ جب لوگ جمع ہوئے، بشیر سنانے کے لیے کھڑا ہوا اور کہا، اہل مدینہ، اب مدینہ تمہارے رہنے کے قابل ہے، حسین قتل کر دیے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئی، مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ بی بی آہستہ میرے قریب پہنچی، مجھے جب نظر اٹھا کے دیکھا میرا سر جھک گیا۔ بی بی کی آنکھوں میں وہ جلال تھا کہ میں آنکھیں نہ ملا سکا، میرا سر جھک گیا۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے پاردار آواز میں کہا، بشیر پھر کہنا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا بی بی حسین قتل ہو گئے، بی بی حسین قتل ہو گئے۔ تو بی بی نے پلٹ کے پوچھا، یہ بتا حسین قتل ہو گیا، میرا عباس کہاں تھا؟ اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے یہ دو جملے سن لو، میں شاید یہ بتائے پھر نہ پڑھ سکوں۔ دو جملے سن لو، میرا عباس کہاں تھا؟ میرا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس پہلے شہید کر دیے گئے۔ کہا عباس کو شہید کر دیا گیا؟ کہا ہاں بی بی عباس شہید کر دیے گئے۔ رکی، حوصلہ دیکھیے میری شہزادی کا، رکی، رک کے کہا یہ بتلا کہ کتنا لشکر تھا؟ کتنا لشکر تھا؟ تو کہا بی بی 2 لاکھ سے زیادہ تھا۔ کہا 2 لاکھ سے زیادہ اور عباس شہید ہو گیا؟ 2 لاکھ سے زیادہ تھا اور عباس شہید ہو گیا؟ کہا ہاں بی بی۔ تو کہا کیسے شہید ہوا؟ کہا بی بی سر پہ گرز لگا۔ آخری جملے ہیں میرے، 2 یا 3 جملے ہیں بس، 2 یا 3 جملے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا، تو نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو نے میرے بیٹے کو؟ کہا ہاں بی بی میں نے دیکھا کافی بلند و بالا قد تھا،
کیا اٹھتی ہوئی جوانیاں تھی ام المنین کے بیٹوں کی. 32 برس کا ایک بیٹا, 30 برس کا ایک بیٹا, 28 برس کا ایک بیٹا, 26 برس کا ایک بیٹا. کیا اٹھتی ہوئی جوانیاں تھی. کہا کہ میرے بیٹے کو دیکھا, کہا بی بی بہت قامت بلند تھی, بہت بلند قامت تھی. کہا اس کا گرد اٹھا, عباس تک پہنچ گیا. کہا نہیں بی بی, عباس گھوڑے پر سوار تھے. تو کہا تو اور بھی بلند ہوگا. کہا تو پھر اس کا گرد کیسے پہنچا, اور اگر اس کا گرد پہنچا تو عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں. ہو چکی مجلس ہو چکی. اہل حضرت عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں. کہا بی بی عباس کا شانہ قطع ہو گیا, عباس کا بڑا شانہ قطع ہو گیا. کہا بی بی پھر بھی عباس بیٹھے تھے. تو کہا گرد کیسے پہنچا. کہا بی بی جب دونوں شانے کٹ گئے, عباس نے مشک اپنے دانتوں میں دبا لی, مشک کو بچانے کے لیے گھوڑے پہ خم ہو گئے, گرد سر پہ لگا. عباس شہید ہو کے زمین پر آئے. مجلس ہو چکی. اللہ آپ کو ان آنسوؤں کی جزا میں, شہزادی کونین آپ کو ان آنسوؤں کی جزا دے. آپ نے خوب پرسہ دیا آج فاطمہ زہرا کو اپنے بیٹے کا. بی بی جلدی جلدی شام کا انتظار کیا. اب بسیقی کے قبرستان میں پہنچی, مٹی کی قبر بنائی, اس پر لکھا حسین, اور رونے لگی. عباس کو یاد نہیں کیا, عباس کو یاد نہیں کیا. وفا اس کو کہتے ہیں, اس کو وفا کہتے ہیں. عباس کو یاد نہیں کیا. حسین کو رونے لگی, کہتی جاتی تھی میرے بچے حسین, تو نے جوانی میں جوان, بڑھاپے میں جوان بیٹے کی لاش اٹھائی. میرے بچے تو نے خاتم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے. میرے بچے تو نے آن و محمد کی لاشیں اٹھائی. میرے بچے تیرا سر لو کے لہذا پہ گئے. آخری جملہ بس یہی جو کیفیت روزانہ تھی. عباس کو یاد نہیں کیا, عباس کو نہیں یاد کیا. ایک دن ایسے ہی شام میں سنا کہ بقی کے کسی گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرے عباس, میرے بچے عباس, میرے بیٹے عباس. بی بی جلدی جلدی قریب پہنچی. پوچھا بی بی آپ کون ہیں جو اس درد سے میرے بچے کا ماتم کر رہی ہے. ایک مرتبہ چادر کو الٹ کے کہا ام المنین مجھے نہیں پہچانا, میں حسین کی بے قسمہ, میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے زمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عزیزان گرامی, منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ صاحب بقات میر حامد حسین صاحب قبلہ, سرکار ناصر الملت, سرکار نصیر الملت, سرکار سعید الملت افتخار العلماء سعادت حسین صاحب قبلہ اور مولانا طاہر زرولی صاحب قبلہ کی وہ ایک سورہ فاتحہ سے شاد فرمائیں. رونے والوں کی آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام فرما دے. ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھیں, لیکن جب ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا تو یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ میں نہیں. پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں سب کو شہزادی زینب کی زیارت سے مشرف فرما. تجھے شہزادی سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ پروردگار, تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ, ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے, جو زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے, جو دور ہے تو اسے قریب کر دے, جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے, جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما. عزیزان گرامی, آپ جس طرح سے تشریف فرما ہیں اسی طرح سے تشریف فرما رہے ہیں. میرے فوراً بعد مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ آپ کو خطاب کریں گے.
اس وقت میں آپ یوں ہی